اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، تفسیر کی یہ 10ویں کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اپنے گھر میں ہمیں جمع فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے اور اس کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو الحمد ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ اب اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ ویسے تو ایک کتاب ہے تفسیر بیضاوی، علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس سورت کے 14 نام گنوائے ہیں۔ جس سورت کو ہم الحمد کا سورہ کہتے ہیں یا سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس سورت کا نام بیضاوی شریف میں 14 نام گنوائے ہیں۔ سب سے پہلا نام سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کو شروع کرتے ہیں، اسی کا نام سورۃ الفاتحہ۔ دوسرا نام ہے، ایسے ہی میں اگر مجمل کہہ دیتا ہوں، دوسرا نام ہے القرآن۔ یہ قرآن کی ماں ہے، یعنی ساری چیزیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں وہ سب اسی کی تشریح ہیں، اسی سے نکلی ہوئی ہیں۔ اسی کے اندر جو باتیں مجمل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیے ہیں، اسی کو قرآن شریف میں، سارا قرآن شریف میں اس کو بتلایا گیا۔ تیسرا نام اساس القرآن۔ اساس کا معنی بنیاد، جیسے ہمیں کیا کرتے ہیں، پہیہ کہتے ہیں، اس کا نام اساس ہے، یعنی سارے قرآن کی بنیاد، پورے قرآن کی بنیاد یہی ایک صورت ہے، کیونکہ جو اصل بنیاد ہوتی ہے وہی آ کر اس کے اوپر کی چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے رہتی ہے اور اس کے اوپر کی چیزوں کو سنبھالے رہتی۔ ایسے ہی اس سورت کا نام اساس القرآن بھی ہے۔ اور ایک نام ہے اس سورت کا سورۃ الکنز۔ کنز کا معنی عربی میں جو کنز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام خزانہ۔ کیوں اس سورت کا نام سورۃ الکنز رکھا گیا؟ یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے یہ سورت کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کی سورت۔ اسی طریقے سے اس کا نام وافیہ ہے، اسی طریقے سے اس کا نام کافیہ ہے، کئی نام اسی طریقے سے اس کا نام سورۃ الحمد ہے، یعنی تعریف کی سورت۔ اسی کے سلسلے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ سورۃ الشکر بھی ہے اس سورت کا نام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورۃ الدعا، یعنی اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، دعا بھی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم المسئلہ، سوالوں کا جواب ہے اس سورت کے اندر۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ،
صلاۃ کا نام مانا نماز، ہر صورت میں ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام سورۃ الشافی ہے۔ سورۃ الشفا بھی اس صورت کا ایک نام ہے، یعنی سورۃ الشفا اگر صحیح معنی میں کوئی آدمی اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے یا پانی میں پھونک مار کر اس پانی کو پی لے یا کسی کو کیا کر دے پانی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس صورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس میں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ اس زمانے کی عادت کیا تھی کہ جہاں کہیں بھی جاتے وہاں کے رہنے والے ان لوگوں کا انتظام کر دیتے، مہمان نوازی کرتے، ایسا معاملہ۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو چند لوگ آ کر ان کو بلانے لگے کہ دیکھو کہ ایک آدمی کو سانپ کاٹ دیا ہے، سانپ ڈس دیا ہے، آپ آئیں، جس کو آ کر سانپ ڈسا ہے اس کو آپ دعا پڑھ دیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہی وہاں جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اسے پھونکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اس کا سارا زہر نکل گیا، پھر اس کے بعد واپس آ جاتے۔ واپس آتے ہوئے بکریاں ان کو تحفے میں دیتے، یہ آ کر بکریاں لے لیتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 بکریاں دی انہوں نے، 30 بکریاں لے کر آ جاتے۔ پھر بعد میں خیال آتا کیا ہم نے جو چیز لی ہے کیا وہ چیز ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ خیال آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اس کی اجازت ہے، آپ کیا کر لو، استعمال کر لو۔ بتا یہ رہا تھا اس صورت کا نام ایک صورت شفا بھی ہے۔ جب بھی ہم کیا کریں، کوئی طبیعت میں آ کر اپنی طبیعت میں کچھ اگر خرابی محسوس کریں، کچھ بیماری محسوس کریں، تو خاموشی کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کر دم کر لیں یا پانی میں پھونک مار کر پی لیں۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی کا معنی کیا؟ ہر نماز میں اس کو پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں بار اس صورت کو کیا کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سبع مثانی۔ اور ایک معنی کیا ہے، یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ہر صورت 1 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن اس صورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو کیا کیے، نازل فرمائے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورت کے کئی نام ہیں، 14 نام ہیں۔ اچھا چلو اب آگے بڑھیں گے۔ پہلی آیت کیا اس کی، اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، اس صورت میں 7 آیتیں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، آخر کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ درمیان کی ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان میں دونوں چیزیں ہیں، اس کے اندر دونوں باتیں ہیں۔ بہرحال یہ 7 آیتوں میں سے آج پہلی آیت کا ایک حصہ ہم سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں، اس اللہ کے لیے زیبا ہیں جس نے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب رب العالمین کو ہم آئندہ ہفتہ سنیں گے۔ صرف الحمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے کوئی بھی کتاب لکھنے والا، مصنف کیا کرتا ہے، اس کتاب کو لکھنے والا شروع میں ایسے الفاظ سلیکٹ کرتا ہے، ایسا مقدمہ بناتا ہے، اس مقدمے کے اندر اس کی صلاحیتیں ظاہر ہو جاتی، یہی حقیقت ہے۔ اب اس کتاب کے مصنف کون؟ اس کتاب کو اتارنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے سب سے پہلے لفظ میں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس میں اللہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ سکھلاتے ہیں بندوں کو کہ میری تعریف کرنا ہو تو اس طریقے سے تعریف کرو، الحمدللہ۔ اب اس لفظ کو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ لفظ کی طاقت کیا ہوگی؟ سب سے پہلا بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ تو شروعات ہے، برکت کے لیے ہے، وہ تو قرآن کا حصہ ہے۔ یہ سورت جو سب سے پہلی سورت ہے، یہ 114 سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت کا پہلا لفظ الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، تو اس لفظ میں کیا طاقت ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اب اس میں کیا ہے، اس کا معنی کیا؟ الحمد کا معنی ہر تعریف،
کون سی بھی تعریف کیوں نہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ دنیا میں ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، صرف ہم تعریف نہیں کرتے بلکہ فرشتوں میں سے بھی افضل فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اس لفظ کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آئے تھے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، الذین یحملون العرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ جو اس کے اطراف ہیں، وہ سارے فرشتے یسبحون بحمد ربہم۔ دیکھیے یہ لفظ پر غور کیجئے، بحمد ربہم، وہاں بھی حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تبارک اپنے رب کے حمد کے لیے، یعنی اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ کون؟ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی۔ صرف یہ آیت نہیں، آپ قرآن میں دیکھ لیں کئی جگہ حمد کا لفظ استعمال ہوا رہے گا، کئی جگہ جو فرشتے بڑے بڑے فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہر جگہ فرشتے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ یعنی جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ بچہ اچانک گر جائے گا پھر مار نہیں لگے گا، ہم دیکھے ہوں گے، ہمیں خود بولیں گے ارے بچہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ فرشتے بچاتے ہیں کمزوروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ فرشتے رکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کچھ زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس طریقے پر ہر ایک کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ عرش کو، ان میں افضل جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اب اسی طرح صرف فرشتے نہیں، ہر چیز حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ ایک آیت قرآن میں یسبح لہ السماوات السبع والارض، یہ ساتوں آسمان، وہاں رہنے والے نہیں، یہ ساتوں آسمان، خود آسمان، والارض اسی طریقے سے زمین، یہ ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، یعنی آسمانوں میں جتنی ساری چیزیں ہیں، ہزاروں کروڑوں کیا ہے ستارے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات موجود ہیں، زمین میں کتنے مخلوقات موجود ہیں، سمندر میں جتنے مخلوقات موجود ہیں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، جو چیزیں ان کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت اور ایک آیت اس سے بڑی آیت، پہلے تو فرشتوں کے بارے میں بتلایا، اس کے بعد آ کر زمین و آسمان کی چیزوں کے بارے میں، اور ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ لیکن ایسے ہی رکائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کہتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے، ان کی تسبیح کو تم سن نہیں پاتے، لیکن ہر چیز کیا کرتی ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو یاد رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کر کہنے لگے کہ آپ مجھے کیا کریں، آپ پر ایمان قبول کرنا ہو آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا معجزہ چاہتا ہے تو بتلا، تو جو معجزہ کیا کرے گا اپنے لیے، جو معجزہ تو چاہے گا وہ معجزہ میں بتلا دوں گا، وہ معجزہ میں دکھلا دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک مٹی ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک روایت، اور ایک روایت ہے کہ مٹی کو ہاتھ میں، کنکریوں کو ہاتھ میں بند کر کے لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اس ہاتھ میں کیا ہے بتلا دیجئے، کیونکہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت بتلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے، یعنی میرے نبی ہونے کے سلسلے میں اپنا معجزہ دکھلاؤں یا میرے سلسلے میں جو چیز تیرے ہاتھ میں موجود ہے وہ خود بتائے۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی تو اس مٹی سے آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی۔ بات تو یہ ہوئی نا، اب رہی بات تسبیح بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کا طریقہ اللہ خود اس طریقے سے سکھلاتے ہیں کہ الحمدللہ کہا کرو، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ پھر ایک حدیث میں آتا ہے الحمد رأس الشکری، یہ الحمد کہنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ رأس الشکر، اصل شکر ہے۔ آدمی جب الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتے ہی اللہ کا شکر ادا ہوتا، اللہ کا شکر ادا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں آپ کی کیا کر دوں گا؟ نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کے بعد یہ بھی فرمایا جو میرا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک واقعہ تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت آتی، آ کر کہنے لگی کہ میرے 7 بچے ہی وظیفہ جاری کر دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 بچوں کے لیے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ وظیفہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ایک بچے کے لیے وظیفہ متعین کر دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، ایک بچے کا نام لکھ دیا گیا۔ ایک بچے کا نام جب لکھا گیا تو اس عورت کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ فوراً عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ایک بچے کا نام لکھ لو۔ اب پھر جو لکھنے والے تھے دفتر میں تو انہوں نے اور ایک بچے کا نام لکھا۔ نام لکھ کر ختم ہوتے ہی اس عورت کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جب نکلا الحمدللہ کا لفظ نکلا تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ایک بچے کا نام لکھ لو۔ تو یہ کے بعد دیگرے جب 6 بچوں کا نام ہو گیا، 6ویں بچے کا نام جب لکھا گیا تو اس عورت کی زبان سے جزاک اللہ نکلا۔ جزاک اللہ نکلتے ہی فوراً عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ دفتر بند کر دو۔ اب عورت کہنے لگی کہ 6 بچوں کے نام سے وظیفہ نکل گیا، یہ ایک بچہ باقی رہ گیا ہے، یہ ایک بچے کا نام بھی لکھ دیں تو بہتر ہوگا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے پہلے بچے کے نام لکھنے پر اپنی زبان سے الحمدللہ کہا، تو اپنی زبان سے الحمدللہ کہنے پر اللہ کا وعدہ ہے جو میرا شکر بجا لائے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب اللہ کا وعدہ پورا، اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں اور پکے ہیں۔ جو ایک ایک بچے کا نام لکھتا گیا تو تیری زبان سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا گیا۔ اب جب 6ویں بچے کا نام لکھا تو تیری زبان سے جزاک اللہ کہا۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے پر نعمتوں کا وعدہ ہے، میرے لیے دعا کرنے پر نعمتوں کا اضافہ کا وعدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ آخری بچے کا نام نہیں لکھ سکتا ہوں۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ ہر تعریف، الحمدللہ کا معنی ہر تعریف، کوئی بھی کسی کی تعریف کر لے، کوئی بھی کسی کی تعریف کر لے، میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کرے، باپ بیٹے کی تعریف کرے، بیٹا باپ کی تعریف کرے، ماں بیٹے کی تعریف کرے، یا شوہر کی تعریف کرے، یا اگر شوہر کسی اور کی تعریف کرے، دنیا کی ہر چیز، ہر تعریف، کوئی بھی کسی کی تعریف کر لے، اس تعریف کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاتا ہے۔ ہر تعریف، کیوں؟ اس چیز کو، جو چیز تعریف کب کرتے لوگ؟ جس کے اندر کوئی نعمت دیکھے، جس کے اندر کوئی خوبی دیکھے تو تعریف ہوتی۔ ان خوبیوں کو رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ نعمتیں تمہیں نظر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یعنی جو کچھ چیزیں موجود ہیں، جو بھی خوبیاں موجود ہیں، سارے کے سارے، یہ الحمد میں الف لام، عربی میں ایک حرف بھی آ گیا تو اس کا معنی آ جاتا۔ یہ ایک حرف بھی آ گیا، حمد بولتے، اگر الحمد الف لام آنے کی وجہ سے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے استغراق کا معنی آتا۔ استغراق کا معنی کیا؟ ہر چیز کو شامل ہونے والی چیز۔
دنیا میں جتنی بھی تعریفیں چل رہی ہیں، جتنی بھی تعریف ہو رہی ہے، جس کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، صحت کی دولت سے نوازا، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ایک پھول کو دیکھ کر آدمی تعریف کیا، یہ پھول کو دیکھ کر تعریف کیا، وہ تعریف اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ ہر چیز، ایک پھول کے اندر جو نزاکت ہے، جو رنگت ہے، اس کے اندر جو ملائم پن ہے، آج تک ایک انسان بنا نہیں سکا، آج تک اس کی رنگت بھی بنا نہیں سکا، اس کے اندر جو ملائم ہے وہ بھی نہیں بنا سکا، اس کے اندر جو خوبصورتی وہ بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کسی بھی چیز کو ہم دیکھ لیں، اس کی تعریف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا آج کی اس تفسیر میں کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، سب سے پہلے لفظ میں ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو تعریف ہے اللہ کی تعریف، یعنی الحمد کا لفظ میں ایک اثر ہے۔ الحمد کا لفظ ایک چادر ہے۔ کیوں چادر کہا گیا؟ جیسے چادر کی وجہ سے ہمارا جسم چھپ جاتا ہے، چادر کی وجہ سے ہم کئی چیزوں سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ٹھنڈ میں اگر اوڑا جائے تو ٹھنڈ کی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمد اگر بندہ کہتا رہا، الحمدللہ کہتا رہا، اس کی وجہ سے اس کے سارے آفات کو وہ چادر، الحمدللہ کا جو چادر ہے وہ چادر روکتا ہے۔ اتنا اچھا، ایک حدیث میں آیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک آدمی اسے کوئی نعمت مل گئی، الحمدللہ کہا۔ اس کا حدیث میں دیکھو کیسے الفاظ آ کر ہیں، الحمدللہ کہتے ہی دی ہوئی نعمت سے ملی ہوئی نعمت بڑی ہے، ایسا حدیث میں آتا۔ دی ہوئی نعمت سے ملی ہوئی نعمت بڑی ہے، اس کا مطلب کیا؟ کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہا، کہ کسی نعمت کے دیے جانے پر الحمدللہ کہا۔ اب حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دی ہوئی نعمت سے ملی ہوئی نعمت، یہ دی ہوئی نعمت بڑی نہیں ہے، الحمدللہ بولنے کی جو نعمت ملی ہے یہ بہت بڑی ہے۔ الحمدللہ زبان سے جو نعمت مل گئی یہ بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث میں آتا، اور ایک حدیث میں، وہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی کو ساری نعمت مل گئی، دنیا کی ساری نعمت مل گئی، اس نعمت کے بدلے میں آدمی کہتا ہے الحمدللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نعمت ملی ہے ساری دنیا کی، وہ نعمت بڑی نہیں ہے، جو نعمت اس کو الحمدللہ کہنے کی ملی ہے یہ ساری دنیا سے بڑی ہے۔ اب محدثین کرام اس کی تشریح کرتے ہیں، کیونکہ وہ نعمت ایک دن چھوڑ کر جائے گا، یہ الحمدللہ جو اس کی زبان سے نکلا ہے وہ نعمت کا ثواب جنت تک پہنچائے گا، صرف لفظ الحمدللہ کریں گے۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کرتے، اب ایک دعا بولنے والا ہوں، وہ دعا ہم یاد کرنا، کیونکہ جو دعائیں درمیان میں آ جاتی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ خاص کر ہو۔ ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، یا ربی، یاد رہے تو کیا بھی نہیں، دیکھیے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ ایک آدمی آ کر یہ حمد، اس میں الحمد کا لفظ ہے، کیسے؟ یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک شخص اگر کہنے لگا، اس کہنے کی وجہ سے فرشتے گھبرا گئے، اتنا بڑا اثر ہوا اس کا، گھبرا گئے، گھبرا کر اللہ کے پاس فرشتے پہنچ گئے، کہنے لگے ہم ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہم کیسے لکھیں، کیونکہ اس میں آ کر حمد کا بھی آ گیا، تیری عظمت کی جلالیت بھی آ گئی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا، ایک چھوٹے سے جملے کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو ہم کیا لکھیں، کیا کریں؟
فرشتے اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جو فرشتے اس دعا کو سنے، اس حمد کو سنے، اتنا گھبرا گئے کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، پہنچ کر کہنے لگے اللہ ہم گھبرا گئے ہیں، اس کا ثواب کیا لکھنا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے لگے، حالانکہ عالم الغیب ہیں پھر بھی پوچھنے لگے کہ بتاؤ میرے اس بندے نے کیا کلمہ کہا، میرے اس بندے نے کیا کلمہ کہا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صرف اتنا لکھ دو، میرے پاس جب وہ ملاقات کے لیے آئے گا تو میں اس کا اجر دے دوں گا۔ کیا لکھ دو؟ ثواب، اتنا ثواب اتنا ثواب نہیں، بلکہ میرے پاس جب وہ ملنے کے لیے آئے گا اس وقت میں کیا کر دوں گا، اس کا اجر لکھ دوں، اجر کیا کر دوں گا، دے دوں گا، اتنا لکھ دو۔ فرشتے اتنا لکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کو کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ یہ وجہ کیا؟ اس حمد کے لفظ کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہماری زندگی میں جو بھی، دیکھیے آپ جتنی دعائیں اٹھا لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی پیشاب جا کر آیا، بیت الخلا گیا، جا کر واپس آیا، کیا کہتا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد اپنی غلاظت پیٹ سے کیا کر دیا؟ باہر کر دیا، پیٹ سے باہر کر دیا۔ اس کا شکرانے میں آ کر کہتا ہے اللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ایک آدمی سو گیا، النوم اخت الموت، سونا یہ آ کر موت کی بہن ہے، نیند میں موت کی بہن ہے۔ سو کر اٹھتے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیوں؟ پانی پیا، پانی پینا، پانی اندر جانا کتنی بڑی نعمت۔ تو پانی پینے کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر جگہ جب بھی کوئی نعمت پوری کر دی جائے تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو، جو بھی نعمت ہمیں مل گئی تو اس کی نعمت کے بدلے میں ہمیں یہ ضرور کہنا پڑے گا الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر یہ بندہ کہتا رہے گا اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، نعمتوں کی برسات ہوتی رہے گی اللہ کی طرف سے۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔